اب ہم چلتے ہیں مسجد الملک جدہ سعودی عربیہ کے خدمت میں اور ادب و احترام کے ساتھ حضور والا سے عرض کرتے ہیں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ دوست بزرگوں، ایک زمانہ دراز سے جب سے مجھے عقل ہوئی تب سے میں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حضرت والا وہاں مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کی آواز وہاں کی فضاؤں میں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے سر پر حضور والا کا سایہ تادیر قائم اور دائم رکھے۔ انہی کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، جن سے میری مراد ہے حضرت حافظ و قاری مولانا سید حماد عبد الباسط الندوی حفظہ اللہ، میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ علم و ادب میں جس کی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی دھوم دھام ہے، مسجد الملک جدہ کے وہ پیش امام ہیں، مسجد الملک جدہ کے وہ پیش امام ہیں۔ دوست بزرگوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور والا کی نصیحت پہ اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ حضور والا آج کے جلسے کی آخری کڑی ہیں، ان کی صدارت میں ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے کامیابی کی طرف گامزن ہے اور حضرت والا ہی کی دعا پہ اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ اسی طور پہ اگر کسی خاندان سے کسی خاندان کو لڑائی جھگڑا ہوتا وہ آ رہا ہو اور ایک خاندانی لڑائی ہو تو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے کہ فلاں خاندان سے بدلہ لینا، وراثت میں زمین جائیداد کے ساتھ ساتھ یہ بھی وراثت میں جائیداد، لیکن یہاں پہ جو علماء کرام ہیں، جو نائب رسول ہیں، ان کو وراثت میں یہ چیز ملی ہے اور نیابت میں ملی ہے کہ علماء کو علم ملا ہے، وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ملی ہے علماء کو۔ اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ چیز واضح ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، آپ کا کیا حکم تھا؟ آپ نے صرف یہ کہا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا تھا، اللہ کی طرف بلایا تھا۔ ایک آیت یہ بھی ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے اولاد کو نصیحت کی تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یعنی تمہارے جب تم اس کام کو کرنے لگو گے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اس کے بعد جو تمہارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، جو تمہارے ساتھ مصائب و آلام اور جو لوگوں کا رد عمل ہوگا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یعنی اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، جو مکے والوں کے ساتھ مکے والوں نے کیا، طائف کا منظر، اس کے علاوہ غزوہ بدر، غزوہ احد، اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ جو ہوئے، تو وراثت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی ہمیں، اور اس پہ ہمیں جو حکم ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یعنی ہم لوگ جب اس میں قدم ڈالیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو
میں یہ ایک اہم چیز کہنا چاہتا ہوں اپنے عزیز طلبہ سے کہ جب آپ اس لائن میں آئے ہیں اور سب سے پہلے ہمارا اسلوب قرآن کا اسلوب ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ دونوں طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ کامیابی ملے گی، اور اس راستے میں جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، جس میں انبیاء کرام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ راستہ سب سے آسان ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں۔ اگر ہمیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل عرب صادق اور امین سے پکارتے تھے، یعنی آپ کے اندر تمام اچھائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اور مشرکین بھی آپ کے صادق اور امین کے قائل تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو تبلیغ شروع کی ہے تو جو رد عمل تھا وہ اپنی جگہ ہے، اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور تمام لوگوں سے میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو طریقہ ہو، ہماری طرز زندگی جو ہو وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو پھر لوگ خود بخود ہماری طرف کھنچ کر کے آئیں گے، اور ہمارا طریقہ جو ہو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت ہونی چاہیے، اور وہ حکمت ہونی چاہیے جو قرآن نے ہمیں بتایا، جو طریقہ بتایا۔ ہم اگر صرف سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، اس جگہ پہ جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ خود تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ لوگوں کے اندر ہمارا جو عمل ہوگا اس پہ لوگ متاثر ہو کر کے ہماری طرف کھنچ کر کے آئیں گے، اور یہ چیز ہمارے طلبہ شروع سے، جیسے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم ایک آیت ہی جانتے ہو ہماری طرف سے پہنچا دو۔ اور یہ جو مہمان رسول ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کو صبح سویرے اٹھنے میں، یاد کرنے میں، جانے میں، درس میں یاد کرنے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تکلیف ہوتی ہیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، چونکہ اسی لائن میں ہے۔ اس لائن میں آ کر کے اور یہ طرز، چونکہ اس دین کو سیکھ رہے ہیں جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، اور جتنے بھی اکابرین ہیں اور جو طلبہ ہیں، جو طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام راستے کھول دے اور اپنے راستے کے لیے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب۔ الہ العالمین، یہ پروگرام، یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے، اس میں سفیان ندوی چترویزی صاحب نے بڑی جد و جہد، بڑی کاوش، بڑی محنت سے اس دعوت کو لوگوں تک اور خصوصی طور پہ ان مذاہب تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جن اکابرین، جن منتظمین نے اس میں تعاون کیا ہے، جن طلبہ نے اس میں تعلیم حاصل کی ہے، جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، ان تمام کو عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھ، تمام شر سے محفوظ رکھ، اور اس دعوت کو
عام فرما دے اور جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام مراحل کو آسان فرما دے اور تمام مشکل کو دور فرما دے. ان میں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں جو اکابرین اس میں شامل ہیں اور ان کے عزیز و اقربا جو لوگ مریض ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو عافیت و سلامتی کے ساتھ تمام شرور سے محفوظ رکھ. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے اور اللہ اس اس کوشش کو اور اس دعوت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھ اور اسے قبول فرما دے اور کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب